پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ کا ایک بات چیت چل رہی ہے. آف کورس زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی ہے، مگر یہ کہ یہ ایک پوٹینشل ڈیفنس پارٹنرشپ دکھائی دے رہی ہے اعجاز. اور یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے ریجنلی، اور مطلب کچھ لوگ تو اس کو مسلم نیٹو کا بھی نام دے رہے ہیں. میں پڑھ رہا تھا وہ سوشل میڈیا پہ، آپ کو پتہ نا سیلیبریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. بہرحال تو میں نے کہا اس کے اوپر بھی ذرا بات کی جائے. رضا دیکھیے، ان تھیوری تو یہ ایک بالکل مناسب بات ہوگی کہ اس خطے کے جو مسلمان ممالک ہیں وہ آپس میں اشتراک کریں، معاشی طور پر بھی، دفاعی طور پر بھی، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. لیکن اس کے اندر تاریخی طور پر بے شمار مسائل ہیں. اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بھی مفادات کا ٹکراؤ ہے. جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ سوریہ میں ایران کا اور ترکیے کے مفادات کا آپس میں ٹکراؤ تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایردوان صاحب نے ایک شعوری کوشش کی کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو بہتر کیا جائے. تو شام میں بھی ان کے تعلقات میں بہتری آئی ہے. اب یہ جس کہانی کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو بلومبرگ میں آئی ہے، اس کے اندر قیافہ کا بہت سا ہے. سعودی عرب نے بھی سرکاری طور پر کوئی اس کے اوپر کامنٹ نہیں کیا، پاکستان نے بھی نہیں کیا، اور ترکیہ نے بھی نہیں کیا. لیکن پاکستان اور سعودی عرب کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. پاکستان اور ترکیہ کے تعلق کی ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا. تو اس لیے یہ جو تکون ہے اس کا ہو جانا جو ہے وہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، یہ عین ممکن ہے، اور اٹ آلسو میکس ایمیننٹ سینس. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب پاکستان اور سعودی عرب کا یہ دفاعی معاہدہ ہوا، آپ کو یاد ہے ہم نے اس پر بات کی تھی، تو ایران نے اس کو جو ہے وہ خوش آمدید کہا. جی بالکل بالکل. حالانکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے ایران اور سعودی عرب کا تو کسی اور طرف تھا، تو یہ کیسے ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہی کے پروگرام پہ اس بات کا ذکر ہوا کہ یہ جو یمن میں جو متحدہ عرب امارات یعنی ابو دھابی کے جو گل کھلا رہا ہے، اس میں تو اب معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ جو انصار الاسلام ہے، یعنی جنہیں آپ حوثیز کہتے ہیں، ان کا اور سعودی عرب کا کے مفادات اس وقت زیادہ قریب ہیں بنسبت سعودی عرب اور ابو دھابی کے. تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں یو کین ہیو اسٹرینج بیڈ فیلوز. ایران اور سعودی عرب نے بھی اپنے تعلقات میں بہت بہتری لائی ہے، خاص طور پہ جب یہ بیجنگ میں چینیوں نے ان کا ہاتھ ملایا، جس کے اندر ہمارا بھی بہت حصہ تھا. بائی دا وے ہمارا بھی بہت حصہ تھا. ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں بیک چینل کہ یہ امارات اور سعودی عرب کا معاملہ جو ہے یہ بھی حل ہو جائے. لیکن مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ ابو دھابی کے جو صدر ہیں محمد بن زید، انہوں نے جو راستہ چنا ہے وہ اس راستے پر اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ اب تو وہ صہیونی ریاست کی پشت پناہی کر رہے ہیں. تو اس لیے ان تعلقات کو واپس اس سطح پر لانا جو ہے وہ خاصا مشکل ہوگا. تو لیکن پاکستان اس کے باوجود کوشش کر رہا ہے، اور ہمیں یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے سب سے بہتر چیز تو یہ ہے کہ خلیجی ریاستیں جو ہیں، جس میں خلیج کے جو مشرق میں ایران ہے، خلیج کے مغرب میں جو ریاستیں ہیں، ان کے آپس میں تعلقات بہتر ہوں. ان کے تعلقات اگر بہتر ہوں گے تو ہمارے لیے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. ایگزیکٹلی دیکھیں نا، یہ جو ہمیں جو ایک توازن برقرار رکھنے کی لگاتار جو ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے، اٹس لائک ٹائٹ روپ واکنگ، کہ بھائی ایران کے ساتھ توازن برقرار رکھو، پھر سعودی عرب کے ساتھ، پھر اب بیچ میں یہ سعودی عرب اور امارات کا معاملہ آ گیا. تو یہ ہماری مشکلات میں صرف اس سے اضافہ ہوتا ہے.
اس لیے کوئی بھی ایسی کوشش جس سے یہ معاملات حل ہو جائیں یا سدھر جائیں یا سدھرنے کی طرف چل پڑیں تو اس میں ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. کریکٹ، بالکل. میں اجاز یہی اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ میں ضرور اس میں اضافہ کروں گا کہ اس وقت پاکستان کے لیے ظاہری بات ہے کہ بہت اپرچونٹیز بھی آئی ہیں، لیکن اتنے ہی مسائل جو ہے نا وہ کمپلیکیٹ ہو گئے ہیں. بلکہ اس سال کے تو شروع ہوتے ہی ادھر چاہے وہ سعودی یو اے ای کا معاملہ ہو، اب ایران کا معاملہ ہو، اور اب یہ اتنی زیادہ بیلنسنگ ہے. پہلے چین اور امریکہ کے وہ لارجر میٹا لیول کے اوپر، تو اٹس آلسو اے گریٹ ٹیسٹ آف پاکستانز ڈپلومیٹک اسکلز میں سمجھتا ہوں. اور اگرچہ کہ ہمارے پاس وہ اس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، کچھ زیادہ معیشت کمزور ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ ہمیں ہماری دفتر خارجہ کے لیے کبھی بہت بڑا یہ امتحان ہے. اور ساری بات ہے ان کے اوپر جو پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں، سول ملٹری ہاں دونوں. مگر بالکل. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آپ نے سول کا جو ذکر کیا ہے، چلیں کوئی بات نہیں، اٹس اے سول وے آف سیئنگ اٹ. بٹ نہیں، دیکھیے ڈی جی آئی ایس آئی سوٹ میں ہوتے ہیں. میں نے اکثر ان کو دیکھا ہے کہ وہ میٹنگز میں سوٹ میں آئی آتے ایس ہیں. آئی میں جب آپ ہوتے ہیں نا، آئی ایس آئی میں جب آپ ہوتے ہیں تو آئی ایس آئی کے سارے افسران جو ہیں وہ سوٹ میں ہی ہوتے ہیں، وہ یونیفارم. اسی لیے میں نے آئی ایس آئی کے بہت سارے جو آفسرز ہیں وہ تو ویسے بھی فوج سے ان کا تعلق نہیں ہے، یعنی فوج سے میری بات ہے سیویلین ریکروٹمنٹ بھی ہوتی ہے. ٹرو. جو ملٹری سے بھی جن کا تعلق ہے وہ بھی سوٹ ہی پہنتے ہیں. ہاں جی. تو لیکن انہوں نے انہی پالیسی میکرز نے، چلیے مل کر دیتے ہیں، ملٹری ٹو بی پریسائز، انہوں نے ایک نیا جسے کہتے ہیں چیز کو پش کر رہے ہیں اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے. دیکھیے بنگلہ دیش، سوڈان، لیبیا، سعودی عربیہ اور خبر آئی ہے عراق بھی، وہاں پہ پاکستان کے ہتھیار جو ہیں، جو پاکستان کی ڈیفنس پروڈکشن ہے، اس کو بوسٹ بھی کر ملے گا، فورن ایکسچینج بھی ارن ہوگا، اور پاکستان کی لیوریج بھی بڑھتی ہے ریجنل گلوبل لیول کے اوپر. اس پالیسی کے اوپر آپ نے اس کے اوپر لکھا بھی تھا، مجھے یاد ہے، سال ڈیڑھ پہلے کی بات ہے. تو وہ جو آپ نے بات کہی تھی تھوڑا اس کا بھی ذکر کریں، اور یہ بتائیں کہ یہ پالیسی جو ہے اس میں کیا پاکستان کے پاس، مطلب پالیسی تو بہت اچھی ہے آن پیپر، تو وی نیڈ دا ہارڈ کرنسی مگر کیا پاکستان میں کیپیسٹی ہے کہ یہ اتنے لوگوں کو ڈلیوری ہو جائے گی ایک بر وقت؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. میں اس کا جواب دو حصوں میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری معیشت کے معاملات ہیں، اور فرینکلی رضا آپ معیشت کے حوالے سے مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارے جو معیشت کے معاملات ہیں ان کا جو ہماری جو پورا ایک ڈھانچہ ہے، جو ایک سٹرکچر ہے، اس کے اندر اتنی خرابیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی معیشت کو جو ہے قدموں پر کھڑا نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے رینٹ سیکنگ، کہ جی کانفلکٹس ہو رہے ہیں تو کیش انفلوز آ رہے ہیں. وہ جب آپ کے پاس فزیکل سپیس ہوتی ہے تو اس وقت آپ سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹس کرتے نہیں ہیں، اور اپنے اللہ تللے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، جو اشرافیہ کا معاملہ ہے، رینٹ سیکنگ ایکسٹریکٹیو ایلیٹس کا. تو وہ جس وقت آپ کے پاس ایک فزیکل سپیس ہوتی ہے، اس وقت آپ اگر یہ اسٹرکچرل ایشوز کو ایڈریس کریں تو جو سزا اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے شارٹ ٹرم میں ملے گی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی. جب آپ کے پاس فزیکل سپیس بالکل نہیں رہ جائے گی تو اس وقت جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو جو ڈس ایڈوانٹیج سیکشن ہیں ان کو زیادہ سزا ملے گی. تو ایک تو بات یہ ہوگی. اس طرف ہم ابھی تک نہیں آئے. اب آ جائیں یہ بات کہ جو یہ ڈیفنس ریلیٹڈ ایکسپورٹس ہے، دیکھیے رضا، اس کا بھی ہم کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں اس بات کا کہ کتنے عرصے تک ہم یہ لو ویلیو ایڈڈ جو ہے یہ ٹیکسٹائل اور فٹ بال تو سرجیکل انسٹرومنٹ تو یہ کتنے عرصے تک ہم یہ معاملہ کرتے رہیں گے. ہمیں ایکسپورٹس کو ڈائیورسفائی کرنا ہوگا، اس میں ایک تنوع لانا ہوگا. اس کے اندر آئی ٹی سیکٹر کی بات ہوتی رہی، اس کے اوپر ہم نے ایک دفعہ پیپر کیا تھا، یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے،
کہ جس کے اندر ہم نے کہا کہ بھائی یہ دیکھیں تو صحیح کہ جو 21st سینچری چیمپئنز ہیں انہوں نے کیا کیا ہے. اس کے اندر ایک جو بہت اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو ممالک دنیا کے مغرب میں اور مشرق بعید میں جہاں پر ایجنگ پاپولیشنز ہیں اور جو پاپولیشن گروتھ ریٹس جو ہیں وہ بالکل نیگیٹو ٹرینڈز کی طرف جا رہے ہیں, ان کو بلو کالر ورک فورس کی بھی ضرورت ہے اور وائٹ کالر ورک فورس کی بھی ضرورت ہے. تو اس کے اندر بھی آپ ٹیپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک دو سیکٹرز جن کے اندر آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے آپ اس کو ٹیپ کریں تاکہ آپ اپنی وہاں پہ آئی ٹی کا ذکر آ گیا. یو گاٹ پیپل ہو آر ریئلی گڈ ایٹ دس. اب آ جائیں آپ یہ دفاعی جو ایکسپورٹس ہیں اس کے بارے. تو اس کے لیے تو رضا میں اور آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ دعا مانگیں اپنا کہ نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ مزید جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی جو سیاسی زندگی ہے اس کو بڑھاتا رہے. یہ مئی نہ کرتے, یہ پچھلے سال مئی نہ کرتے تو یہ معاملات جو ہے یہ اتنے آگے نہیں جا سکتے تھے. انہوں نے مئی کر کے اپنا تو جو بیڑا گھر کایا سو کر کھایا, ہمارے لیے انہوں نے جو ہے نا ایک اسپیس جو ہے وہ اوپن کر دی امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ بھائی تو جہاں پر اکوپمنٹ چین کا بھی تھا وہاں پر اکوپمنٹ خود تو نہیں جا کے جنگ کرتا نا, اس کو کوئی اس کے لیے آپ کو ہیومن ریسورس کی ضرورت ہوتی. تو پاکستان ایئر فورس کی جو پرفارمنس تھی اور پاکستان ملٹری کی بھی جو پرفارمنس تھی, وہ لوگ جو ہے وہ ششتر رہ گئے, خاص طور پر مغرب میں امریکہ میں. انہوں نے کہا کہ اب تو میں یہ کوئی بات ہوا میں نہیں کر رہا, آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے اس کے اوپر تجزیے آ چکے ہیں اور ان مغرب میں ان لوگوں کے تجزیے آئے ہیں جو کہ عام طور پہ جن کو بہت تکلیف ہوتی ہے اگر پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائے. شدید جو ہے وہ شدید ان کو جو ہے نا کسی قسم کی, اب میں پروگرام پہ وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ کہاں پہ ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین اپنے تخیل کی پرواز پرواز کے لیے ہی میں نے یہ کہا. تو اب اس کے اندر جو آپ کے سوال کا جو ایک بنیادی نقطہ ہے اس میں جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ہم JF-17 کی خاص طور پہ جو بلاک 3 ہے اس کی جو اسمبلی ہے اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور وار فوٹنگ پہ کر رہے ہیں تاکہ ہم جو اس قسم کے جو آرڈرز اب آ رہے ہیں ہمارے پاس وی آر ایبل ٹو ایکچولی ڈیلیور.